ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہوں کا بازار گرم ہے اور کچھ خاص بندوں کو چھوڑ کر ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پورے طور پر انجوائے کروں. بچے چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی انجوائے کر کے گزاریں. جوان چاہتا ہے کہ میں اپنی جوانی کو پوری طرح انجوائے کروں. ایسے ہی بوڑھے بھی اپنے بڑھاپے کے باوجود اپنی زندگی کا لطف اٹھانے میں مگن ہیں. مرد ہو یا عورت ہر شخص اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ گانا باجا عام ہے. فلم تماشا میں کوئی اپنا دل بہلا رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے تو کوئی سود کھوری کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی فلم بینی میں مبتلا ہے تو کوئی سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو پھونکنے کے اندر مصروف ہے. بے پردگی, بے حیائی, رشوت, سود کھوری, جوا, نہ جانے کیسے کیسے شاخسانے آپ کو ملیں گے جو پورے معاشرے کے اندر گناہوں کی الگ الگ شکل کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. بس یہ سمجھ لو جو اہل مغرب نے نعرہ دیا تھا نا کہ آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے. مسلمان جس کا آج نہیں ہے, مسلمان کی اصل زندگی جو ہے وہ کل کی زندگی ہے. وہ مسلمان بھی مغرب کے اس نعرے کے اندر گرفتار ہو کر اپنی زندگی میں عیش کرنے, اپنی زندگی سے لطف اٹھانے اور پورے طور پر اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے اندر مصروف ہے. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہیں, ہم جو کر رہے ہیں یہ حرام کام ہے, سب کو پتہ ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور سب کو اس بات کا احساس ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ بندہ جان رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حرام ہے, بندہ جان رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور بندہ یہ بھی جان رہا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے وبال جان ہے. اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ گناہوں کا بازار گرم بندہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ اگر غور کریں گے وجوہات نکل کر کے بہت ساری سامنے آئیں گی, لیکن جو بڑی وجہ اور اہم وجہ ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا, اسی پر فوکس کر کے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں تاکہ گناہوں کا بازار سرد ہو اور اپنی جو ہے وہ زندگی کو بندہ بہتر بنانے کی کوشش کرے. ان کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ مرنا ہے لیکن اپنی موت کو بھول گیا ہے.
بندے کو یہ پتا ہے کہ قبر میرا انتظار کر رہی ہے لیکن اپنی قبر کو بھول گیا ہے. بندے کو یہ پتا ہے کہ آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں لیکن اپنی آخرت کو بھول گیا ہے. کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ موت میری طاق میں ہے, کبھی یاد آتا ہے کہ قبر میرے انتظار میں ہے, اور کبھی کبھی یہ یاد آتا ہے کہ آخرت کے معاملات سے مجھے گزرنا ہے, تو وہ توبہ کرنے کا کچھ ارادہ بناتا ہے. جو ہی توبہ کرنے کا ارادہ بناتا ہے ایک بڑی مصیبت اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے. وہ یہ سوچنے میں مگن ہو جاتا ہے ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے. لمبی عمر کی خواہش یہ اسے توبہ کرنے سے روک دیتی ہے اور گناہوں پر قدغن لگانے سے اسے باز رکھتی ہے. یعنی بندہ سوچتا ہے ابھی تو میری جوانی پوری باقی ہے, اگر بوڑھا ہو گیا تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کہاں بستر پہ لیٹ گیا ہوں, ابھی تو میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو وہ گناہوں کی بھٹی کے اندر تپاتے تپاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قبر کے کنارے جا کر کے پہنچ جاتا ہے. تو حضرات مکرم, اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہے تو میں نے وجہ بتا دی. گناہوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے. اب اگر بچنا چاہے تو اس کا راستہ بھی یہی ہے, بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ مجھے مرنا ہے, یہ تصور کرے مجھے قبر میں جانا ہے, یہ تصور کرے مجھے اب کی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے, اور یہ تصور کرے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں آج ہوں, ہو سکتا ہے کل نہ رہوں, کل ہوں پتہ نہیں, پرسوں تک میری زندگی میرے ساتھ میں وفا کرے نہ کرے. کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک نقشہ بنا کر کے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک چوکور بنایا, ایک مربع بنایا, اسکور بنایا, اور اس کے بیچ کے اندر انگلی رکھ کر کے بتایا کہ یہ انسان ہے, اور اس کے بعد میں ایک لکیر کھینچی جو باہر تک نکل رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی خواہشیں ہیں, اور یہ جو چوکور بنا ہوا ہے, جو ڈبہ بنا ہوا ہے, یہ جو اسکور بنا ہوا ہے, یہ چاروں طرف سے انسان کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر بعد میں بیچ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا یہ حادثات ہے. انسان کی خواہشات دور تک نکلی ہوئی ہیں, موت کے بعد تک کی خواہشات ہیں, لیکن کبھی بندہ اس آفت سے بچ گیا, اس آفت سے بچ گیا, ساری آفتوں سے بچ گیا, لیکن موت سے نہیں بچ پائے گا. خواہشات اس کی باقی رہ جائیں گی اور موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی زندگی کا کام مکمل کر دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حقیقت کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کے اندر غفلت پاتے تھے تو آ کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ موت کو یاد کرو, اس لیے کہ موت اپنے وقت مقرر پر آنے والی ہے. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, نہ ایک گھڑی وہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوا کرتی ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی پیاری مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ اپنا تجربہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جو غفلت میں دیکھا ہے, غفلت میں دیکھا ہے, ان میں سے 99% لوگ, 99% لوگ وہ جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں, اپنی موت اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا کرتے ہیں. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے وہ عرض کرتی ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا, میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتی ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اب وہ عورت گئی اور اپنی موت کو یاد کرتی تھی, پھر کئی دنوں کے بعد آئی اور آ کر کے شکر ادا کرنے لگی کہ ام المومنین آپ نے بڑا اچھا راستہ بتایا, میں نے موت کو یاد کیا تو میرا دل نرم ہو گیا, میرا دل نرم ہو گیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کی موت عطا فرماتا ہے, اسے شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کا ذکر ہوا, بڑا نیک آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس سے موت کا ذکر تو اس کے لیے کبھی سنا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
تم جب یہ بتا رہے ہو کہ موت کا ذکر اس سے تم نے کبھی نہیں سنا، تو تم جو بتا رہے ہو نا کہ وہ اتنا نیک ہے، جتنا تم بتا رہے وہ اتنا نیک نہیں ہے. یعنی میرے آقا نے فرمایا چاہے وہ کتنی بھی عبادت کرے، لیکن جب موت کو اتنا زیادہ نہیں یاد کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ بہت زیادہ وہ نیک نہیں ہے. کیونکہ اگر زیادہ نیک ہوتا تو موت کو کثرت سے یاد کرتا. میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ. ایک موقع پہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے محبوب آپ فرما دو کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تم کو آ کر کے رہے گی اور پھر تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو چھپے اور ظاہر سب کو جاننے والا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. تو بندہ اپنی موت سے بھاگ تھوڑی سکتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا جو فرمان ہے وہ تو حق ہے، بندے کو موت آنا ہے. اب بندہ اگر اپنی موت کو یاد کرنے لگ جائے نا تو اس کی زندگی کے اندر خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے، ایسا انقلاب پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، ماہرین نے تجربہ کیا کہ دنیا میں ہر وقت کتنے لوگ مرتے ہیں، تو کہا روزانہ دن اور رات کے اندر اگر جوڑا جائے تو ہر دن اور رات کے اندر 15 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر اگر حساب جوڑے جائیں، اگر اعداد جوڑے جائیں، اگر کوانٹٹی کی جائے تو روزانہ مرنے والوں کی تعداد 15 لاکھ ہے. تو جو روزانہ جب 15 لاکھ مر رہے ہیں تو ہم اور آپ پھر کہاں اسے بچنے والے ہیں. اور آپ اگر حساب لگائیں گے تو دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے. یعنی یہ سمجھ جائیں کہ کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہے جس سیکنڈ کے اندر کسی بندے کی موت واقع نہ ہوتی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کے بارے میں بتا دیا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. اگر 60 تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، 70 تک پہنچ گئے اس کے آگے کوئی جائے گا. 70 سے آگے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی کم ہے. وہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا آج جو لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اور اگر میں اپنے جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ بات کہوں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ آج ہم جو یہاں پر موجود ہیں اگر 60 70 80 سال کے بعد میں دیکھا جائے گا تو کوئی نہیں ہوگا. 70 80 سال یا 100 سال کے بعد آپ اندازہ لگائیں، یہاں پہ کوئی امام صاحب نئے ہوں گے، یہاں کے مؤذن بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں کے خادم بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں پہ نماز پڑھنے والے بھی کوئی دوسرے ہوں گے، یہاں پہ چندہ کرنے والا بھی کوئی دوسرا ہوگا. یعنی 70 80 سال کے بعد میں سارا نقشہ بدل جائے گا. یہاں پہ جو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ رہنے والے بھی کوئی دوسرے ہوں گے. اور اگر 100 سال پہلے 80 سال پہلے آپ جا کے دیکھیں کوئی اور امام تھے، کوئی اور بانگی تھے، کوئی اور خادم تھے، کوئی اور یہاں پہ کمیٹی میں تھے، کوئی اور یہاں پہ نماز پڑھنے والے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر آج جو موجود ہیں 100 سال کے بعد میں کوئی نہیں ہوگا. تو یہ موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ بندہ اگر اس کو جھٹلانا چاہے تب بھی نہیں جھٹلا سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی محفلوں میں لذتوں کو توڑنے والی موت کو ذکر کیا کرو، کیونکہ بندہ جب موت کو بھولتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور لذتوں کو توڑنے والی جب موت کا ذکر اس کی محفلوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا کرتا ہے. اور موت سے بچنا کسی کو نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ گھروں کے اندر حضرت ملک الموت 3 مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہر مرتبہ ہر دن لوگوں کو 3 بار دیکھتے ہیں، 3 مرتبہ روزانہ دیکھتے ہیں. اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر والے روتے ہیں تو حضرت ملک الموت گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے اس گھر میں جب تک ایک بھی بندہ زندہ باقی ہے جب تک تو میں آتا رہوں گا. یعنی بچنا کسی کو ہے نہیں، موت ہر کسی کو آ کر کے رہے گی. ایک آدمی نے اپنی بچی کی جب شادی کی تو شادی کے اندر اپنی بچی کو سب کچھ دے دیا، لاکھوں کا جہیز اس نے اپنی بچی کو دے دیا. اللہ کی مرضی تھی چند دن کے بعد میں سسرال جانے کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا تو باپ نے روتے ہوئے اپنے بچی کے جنازے پہ کہا تھا بیٹی ہم نے تجھے جہیز میں سب کچھ دے دیا، کفن دینا ہم بھول گئے تھے. تو بندہ اپنی موت کو جب بھولتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ غفلت کا شکار ہوا کرتا ہے. ایک بار ایک بیوہ عورت کا لڑکا مر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے جس کا اکلوتا بیٹا ہو بیوہ عورت ہو تو اس پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے. صدمے میں اتنی وہ نڈھال ہو گئی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے. اور وہ کہہ رہی تھی اگر مرا بھی ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا.
کئی لوگوں کے پاس گئی, لوگوں نے سمجھائے, نہیں مانی. ایک حکیم کے پاس گئی تو حکیم جو عقل مند تھے, بڑے دانا تھے, انہوں نے کہا ایک کام کر, تیرے بیٹے کو میں زندہ کر سکتا ہوں, بس ایک کام تو یہ کر کہ ایسے گھر سے پانی لے کر کے آ جس گھر میں کسی کا جنازہ آج تک نہیں اٹھاؤ, میں اس کے پانی پہ دم کروں گا تو اپنے بچے پہ چھڑکے گی, تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. وہ پورے گاؤں میں گھوم گئی لیکن اسے کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا تھا. حکیم کے پاس آ کے کہنے لگی یہ تو مجھ سے نہیں ہو پایا, کوئی دوسرا راستہ بتاؤ, ہر گھر میں کسی کا تو انتقال ہوتا ہی ہے, کوئی خالی گھر مجھے نہیں ملا. تو حکیم نے کہا جب تجھے پتا چل گیا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ تو اٹھتا ہے, تو تو بھی مان لے اور صبر کر لے کہ تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے. بندہ اپنی موت سے جب غافل ہوتا ہے نا, تب جا کر کے سارا وبال ہوتا ہے. ایک مزدور تھا, وہ اوپر بلڈنگ سے نیچے گرا, اللہ کی مرضی تھی بچ گیا, وہ بچ گیا. دوستوں نے کہا تو بچ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے, جا مٹھائی لا کر کے کھلا. اب وہ مٹھائی لانے کے لیے جانے لگا, راستے میں جب روڈ پار کر رہا تھا گاڑی نے ٹکر ماری, وہ مر گیا. یعنی جب موت نہیں آتی ہے تو بندہ اوپر سے گر کے بھی بچ جاتا ہے, اور جب موت آتی ہے تو اس کے بعد وہ پل بھر کے اندر پھر رخصت ہوتا وہ نظر آتا ہے. تو موت سے بچنا یہ کسی کے لیے نہیں ہے, یہ آخر جو ہے وہ آ کر کے رہے گی. اور حضرت نوح علیہ السلام سے تو جب پوچھا گیا تھا آپ کے انتقال کے بعد میں, غالباً حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا, آپ دنیا میں اتنی لمبی عمر پائے, 950 سال تب تبلیغ کرتے رہے, 1000 سال سے زیادہ عمر پائے, تو یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ کہا کہ بس یہ سمجھ لو میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسے ایک مکان ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل کر کے باہر آ گیا ہوں. جو 1000 سال تک دنیا میں رہے اس کو جب یہ لگتا ہے تو یہ ہماری 50 سال کی زندگی یہ کتنی لمبی ہو سکتی ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا, امام غزالی نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اپنی مٹی کے اندر رائی کے دانے لو, ایک مٹی میں رائی کے دانے کتنے آئیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں, ہزاروں رائی کے دانے آ جائیں گے مٹی کے اندر. امام غزالی فرماتے ہیں جب ایک مٹی میں رائی کے دانے ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں, تو اگر پورا شہر بھر کے رائی کے دانے ہوں, پورا شہر نہیں پوری دنیا بھر کے رائی کے دانے ہوں, پوری دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے لے کے آسمان تک رائی کے دانے بھر دیے جائیں, کوئی کوانٹیٹی کر پائے گا؟ کوئی ان کو گن پائے گا؟ سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا 1000 سال میں ایک رائی کا دانہ اٹھا کے لے کے جائے, پھر 1000 سال کے بعد میں آئے ایک دانہ اٹھا کے لے کے جائے, تو بتاؤ یہ دانے کب ختم ہوں گے؟ کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے. فرماتے ہیں گزر تو جائیں گے لیکن ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ضرور ہوں گے. پوری دنیا اگر رائی کے دانوں سے بھر جائے, 1000 سال کے بعد میں چڑیا ایک دانہ اٹھائے تب بھی وہ دانے ختم ہونے ہیں, لیکن آخرت کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں. آخرت کو تو کبھی نہیں ختم ہونا ہے. تو جب دنیا اتنی اگر کشادہ ہو جائے تب ختم ہو جاتی ہے, اور وہ آخرت پھر بھی نہیں ختم ہوتی, تو بندہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں. یہ کتنے افسوس اور کتنے تعجب کی بات ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کے اندر لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. وہ ایک سوداگر تھا, سوداگر نے پوچھا تھا ایک جہاز چلانے والے سے جو پانی کا جہاز چلاتے ہیں, پوچھا تھا کہ تمہارے والد کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا وہی پانی والے جہاز میں ہوا. کہا تمہارے دادا کا انتقال؟ کہا ان کا بھی جہاز میں ہوا. کہا تمہارے پردادا کا؟ کہا سب پانی میں مرے. کہا جب ہمارے باپ دادا کا کاروبار ہی یہی ہے, ہم لوگ سمندر میں کام کرتے تو یہی انتقال ہوگا نا. تو سوداگر کہنے لگا جب تمہارا پورا خاندان یہی انتقال کیا ہے, تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا, سمندر سے ڈر نہیں لگتا؟ اس جہاز چلانے والے نے کہا تمہارے باپ کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا میرے گھر پہ. کہا دادا کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا گھر پہ. کہا پردادا کا؟ کہا گھر پہ. کہا تمہیں اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا جس میں تمہارا پورا خاندان انتقال کیا ہے؟ یعنی اس جہاز چلانے والے نے حقیقت کو سمجھایا, چاہے بندہ پانی والے جہاز میں سمندر میں رہے یا ہواؤں میں پرواز کرے یا اپنے گھر میں رہے, موت تو جہاں آنی ہے وہاں پہ آ کر کے رہے گی. بندہ یہ سمجھے کہ یہاں نہ رہوں وہاں نہ رہوں اور موت سے بچ جاؤں, تو یہ تو کوئی ممکن ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. حضرات مکرم, بندہ اپنی موت سے غافل ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے, یہ ایسی حقیقت ہے. اور میں نے جو یہ بات کہی نا کہ اگر بندہ اس بات کو سمجھ جائے نا تو خود بخود اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. خالی اتنا سمجھ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری زندگی 3 دن کی ہے, ایک دن گزر گیا,
اب وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے اور اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. ایک دن آنے والا ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک دن آج کا دن ہے, بس یہی موجود ہے, اسی میں جو کرنا ہے بندہ وہ کر سکتا ہے. گزرا ہوا گزر گیا, آنے والے کی گارنٹی نہیں. تو بندہ ہر دن اگر یہ تصور کرے کہ اللہ نے جو آج کا دن مجھے دیا ہے, بس اسی دن کے اندر مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر لوں, تو دیکھو بندہ گناہ سے کیسے پرہیز کرنے لگے گا اور اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کی کیسی بہاریں قائم ہو جائیں گے. اور آج کل تو لوگ معلوم ہے جو پیسہ کما لے کہتے ہیں وہ عقل مند ہے, کوئی کہتے ہیں انہوں نے فلیٹ خرید لیا وہ عقل مند ہے, ارے فلاں آدمی بڑا دانا ہے اس نے تو یہ بنا لیا وہ بنا لیا. لیکن قرآن و سنت پڑھ کے دیکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ایسے کام کرے جو مرنے کے بعد میں کام آنے والے ہیں. یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے عقل مندی کا معیار یہ ہے. آج کل لوگ بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف جس کے پاس کچھ نہ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. لیکن دانا لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بیلول دانا جو بغداد کے بڑے مشہور مجذوب ہیں, آج بھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل پاس میں ان کا مزار پر انوار ہے. ایک بار ہارون رشید نے حضرت بیلول دانا سے کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ حضرت بیلول دانا نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ہارون رشید بادشاہ نے اپنی چھڑی دی, کہا یہ چھڑی سنبھال کر کے رکھو, یہ چھڑی اس کو دینا جو دنیا میں سب سے بڑا تمہیں بیوقوف مل جائے. حضرت بیلول دانا چھڑی لے کر کے روانہ ہو گئے. وقت گزرتا گیا. آخر وہ دن بھی آیا کہ بادشاہ ہارون رشید کے انتقال کا وقت آ گیا. حضرت بیلول دانا پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں کہا کیا حال ہے؟ کہا بس اب تو موت کا وقت قریب ہے. کہا اچھا آپ جا رہے ہیں؟ اچھا تو کب آئیں گے واپس؟ کہا وہاں جانے کے بعد واپس کون آتا ہے؟ کہا واپس آپ نہیں آئیں گے. حضرت بیلول دانا نے کہا جب واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کیا انتظامات کیے؟ کہا میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا. کہا آپ جب کہیں جاتے تھے پہلے لشکر کو بھیج دیتے تھے, ساز و سامان بھیج دیتے تھے, پورا وہاں پر انتظام کرتے تھے, تو آپ بتا رہے میں جا رہا ہوں اور ایسی جگہ جا رہا ہوں پھر واپس بھی نہیں آؤں گا, تو آپ نے وہاں پہ کچھ انتظام تو کیا ہوگا. کہا میں نے کوئی انتظام نہیں کیا. تو حضرت بیلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چھڑی خلیفہ ہارون رشید نے دی تھی وہ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آپ اس کو سنبھال کر کے رکھیں. آپ نے کہا تھا سب سے بڑا بیوقوف مل جائے تو اس کو دینا, مجھے سب سے بڑے بیوقوف آپ ہی لگے ہیں. دنیا میں 2 دن کے لیے 5 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں تو پورا انتظام کرتے ہیں, اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا وہاں پہ آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. آپ سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے. تو آج عقل مندی اور بیوقوفی کا معیار الگ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں, بزرگوں کی اقوال کی روشنی میں عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے, اگرچہ لوگ اسے کچھ بھی اس کی ویلو نہ رکھیں. اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو بھول جائے اور اپنی دنیا میں مست ہو کر کے اپنے مولا کو ناراض کرتا ہے. قرآن پڑھیں, قرآن مقدس کے اندر ایک بوڑھی عورت کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ریتا تھا. وہ عورت کیا کرتی تھی؟ اس عورت کا کام یہ تھا وہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک سوت کاٹتی تھی, اپنے باندیوں سے کتواتی تھی, اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اس کو واپس توڑ دیتی تھی. لوگ کہتے تھے بہت بڑی بیوقوف عورت ہے, اس کی پاگل ہے, اس کا دماغ نہیں کام کرتا ہے, دن بھر محنت کرواتی ہے, شام کو سب توڑ دیتی ہے. تو لوگوں نے اس کو بیوقوف کہا تھا نا. تو اس سے بڑے بیوقوف تو پھر وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ تو اپنا دھاگا ہی تو توڑ رہی تھی, پھر بھی لوگ اس سے بیوقوف کہتے تھے. ہم تو اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اس کو کام میں نہیں لا رہے ہیں. تو پھر اگر دیکھا جائے تو پھر بیوقوفی تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اپنی زندگی کو تباہ کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان نہیں کیا کرتے ہیں. حضرت مکرم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ طریقہ تھا, روزانہ رات میں علماء کو بلاتے, فقہاء کو بلاتے, محفل سجتی اور اس کے بعد میں ان سے موت کا ذکر سنتے, آخرت کا اور قبر کا ذکر سنتے اور پھر خوب روتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ جاتا تھا تو اس جنازے والے سے کہتے تم جاؤ, تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, تم جاؤ تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں. اور آج کل جنازہ آگے جا رہا ہے, پیچھے لوگ مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے, ابھی ٹائم ہے, لوگ وہاں پر بھی دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کے اندر مگن ہے. پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا تھا, حضرت حسن بصری کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس کا انتقال ہوا, کس کے گھر والے کا انتقال ہوا ہے. جتنے لوگ جنازے میں جاتے تھے سب پر غم طاری ہوتا تھا. اور آج کل اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والا جو خود رہتا ہے سگا, وہ بھی ایسے رہتا ہے جسے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے. اور پہلے ہم نے دیکھا تھا, پہلے کے زمانے میں جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا تھا تو محلے میں ہفتے بھر تک ٹی وی نہیں چلاتے تھے لوگ, ارے فلاں کے گھر میں انتقال ہو گیا. آج تو جس کے گھر پہ صبح انتقال ہوا شام کو اس کے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے. یہ غفلت اتنی طاری ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے تم جاؤ تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں. ایک بار ایک اللہ کے نبی نے
حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا آپ آتے ہو تو ویسے ہی چلے آتے ہو کہ کچھ پہلے وارننگ دیتے ہو، کوئی قاصد بھیجتے ہو؟ کہا میرے قاصد آتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا سفید بال آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا، سب آ جاتے ہیں، پھر میں خود اخیر میں آتا ہوں، کہتا میرے بعد یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایک بادشاہ نے تو باضابطہ طور پر اپنا ایک خادم مقرر کر کے رکھا تھا کہ روزانہ آیا کرو اور مجھے موت یاد دلایا کرو تاکہ میں نیکی کرتا رہوں۔ وہ روزانہ خادم آتا تھا، موت یاد دلاتا، آتا موت یاد دلاتا۔ ایک دن جب خادم پہنچا موت یاد دلانے کے لیے، بادشاہ نے کہا آج کے بعد میں مت آنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میں نے دیکھا میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب یہ سفید بال خود ہی مجھے موت کی یاد دلائیں گے۔ پہلے کے بادشاہ جب اتنا موت سے ڈرتے تھے اور آخرت کا اتنا خوف رکھتے تھے تو دنیا کے اندر امن و امان تھا۔ آج کل بادشاہ اور لیڈروں کو تو چھوڑو، جو نمازی اور نیک بنتے وہ بھی دنیا میں اتنا مگن ہو گئے کہ حلال اور حرام کی جو تمیز ہوتی ہے وہ تمیز رفتہ رفتہ اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سورہ ہود اور سورہ کوّرت، سورہ واقعہ اور سورہ عما یتساءلون، ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ یعنی یہ صورتیں جن کے اندر اللہ کے عذاب کا ذکر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بڑھاپا نہیں طاری ہوا تھا، اخیر عمر تک آپ کے بال مبارک صرف چند گنتی کے سفید ہوئے تھے، پھر بھی میرے آقا علیہ السلام موت کی یاد کے اندر یہ فرما رہے ہیں۔ اور آج تو 4 صورتیں نہیں، پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ان صورتوں نے میرے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا طاری کر دیا۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ بندہ جب مرنے والا ہے تو اس نے موت کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے۔ تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفن منگوا کے گھر پہ رکھ لیں، تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی قبر کے لیے پیسہ پہلے سے قبر کھودنے والے کو دے کر کے انتظام کر کے، نہیں، یہ سارے کام تو آپ کے گھر والے آپ کے مرنے کے بعد کریں گے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو منہ آپ کو لے کر کے جانا ہے اس منہ کو دکھانے کے لائق بنائیں، کیونکہ موت آئے گی تو اچانک آئے گی نا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب پاؤں اٹھاتا ہوں تو اگلا پاؤں اٹھانے کی مجھ کو گارنٹی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے موت آ جائے۔ ایک عابد نے روزہ رکھا تھا، کسی بادشاہ نے کہا کہ میرے گھر پہ دعوت آؤ۔ عابد نے کہا میرا تو روزہ، میں کیسے آ جاؤں؟ کہا کہ روزہ آپ توڑ دیجئے، نفلی روزہ ہے، کل پھر رکھ لینا۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ توڑ لیتا ہوں اور افطار کر لیتا ہوں، کل واپس رکھ لوں گا، لیکن آپ پہلے گارنٹی دو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کہا جب پھر آپ گارنٹی نہیں دے سکتے تو روزہ توڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بندے کے دل میں جب خوف ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف نہ ہو وہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گانا بھی سن رہا ہے، ڈھول تاشا کے اندر بھی مگن ہے، اور عیاشی بھی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سود خوری میں مبتلا ہے، بے پردگی کے اندر مبتلا ہے، اور حرام کاموں کو دھڑلے سے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں مرنے والا ہوں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر میری پیشی ہونے والی ہے۔ حضرات مکرم، آج میں نے یہ جو بات چھیڑی ہے وہ اس لیے چھیڑی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ہر بوڑھا جوان بچہ پوری طرح انجوائمنٹ کے اندر لگا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کو کیسے میں انجوائے کروں، کیسے زندگی سے لطف اٹھاؤں، کیسے میں عیش کروں، کیسے اپنی زندگی کے اندر میں مزہ لوں۔ میں کہتا ہوں ہمارے مزے جو ہے نا مرنے کے بعد ہے، ہمارے مزے دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر مزہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ بندہ جب مرے گا تو جیل سے چھوٹ جائے گا، اگر اچھے اعمال کیا گیا ہے تو پھر بعد میں وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ ایک بار سلیمان بن عبد الملک بادشاہ نے حضرت ابو حازم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ تو موت سے ڈرتے نہیں ہو، ہم لوگ موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر کے رکھا ہے، اور ہم لوگ موت کو اس لیے پسند کرتے ہیں ہم نے اپنی آخرت کو سجا کر کے رکھا ہے۔ وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں کسی نے کہا تھا نا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، کہا ڈر لگتا ہے ایک کام کرو، تم مالدار ہو کہ نہیں؟ کہاں بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ کہا تمہارے پاس پیسہ ہے تو روزانہ صدقہ دیا کرو، روز صدقہ دیا کرو۔ روزانہ خوب صدقہ دینے لگا، سوچ رہا تھا کہ بزرگ تو کوئی وظیفہ بتائیں گے، انہوں نے وظیفہ نہیں بتایا، صدقہ کرنے کا کہہ دیا۔ اب صدقہ کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا، ایک دن بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، بزرگ نے پوچھا کہ اب تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہا اب نہیں ڈر لگتا ہے۔ تو اسے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے صدقہ کرنے کے لیے کہا، کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا اور موت کا ڈر میرے دماغ سے نکل گیا۔ کہا سنو، پہلے تمہیں موت سے اس لیے ڈر لگتا تھا کہ تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر کے رکھا تھا، اب تم روزانہ صدقہ کر رہے ہو، اور ظاہر سی بات ہے بندہ جب ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے پورا انتظام کر کے رکھا ہے تو وہاں جانے سے ڈر نہیں لگتا، وہاں جانے میں مزہ آتا ہے۔ تو تم صدقہ کرنے لگے تو تم آخرت کے اندر انتظام کرنے لگ گئے، اور جب تمہارا انتظام وہاں پہ ہو رہا ہے تو تمہیں ڈرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آج وہی حال ہے۔
آج ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اپنی زندگی کو تو آباد کیا ہے لیکن اپنی آخرت کو برباد کیا ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت کو آباد کرتے نا تو پھر ہم تمنا کرتے کہ موت آئے اور مسکراتے ہوئے دنیا سے جائیں اور اللہ کی نعمتوں میں اور رحمتوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ حضرات مکرم، جو میں نے بتایا گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے موت کو یاد رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر قبر کو یاد رکھا جائے۔ قبر کہتی ہے نا، موت تو یہ کہتی ہے کہ میں موت ہوں جو باپ بیٹے کے اندر جدائیگی کر دیتی ہوں، بہن بھائی کو الگ کر دیتی ہوں، محل اور سارے گھروں کو ویران کر دیتی ہوں، قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ اور قبر یہ آواز دیتی ہے بندے کو جو قبر میں رکھا جاتا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اور بندہ جب قبر میں جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ قبر اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہے جس نے اچھے اعمال لے کر کے اپنی قبر کے اندر داخلے کا انتظام کیا ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک، اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا بھی کی تو فرماتے مرنے سے لے کے جنت میں جانے تک 1,00,000 ہول ناکیاں ہیں، اور پھر فرماتے ان 1,00,000 ہول ناکیوں میں سے ہر ہول ناکی موت کے برابر 1,00,000 ہول ناکیوں کے برابر ہے۔ اور موت کی ہول ناکی کتنی بڑی ہے؟ فرمایا 1,000 تلواریں اگر ایک ساتھ میں مرنے والے کو ماری جائیں تو بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح 1,000 تلوار مارنے والی 1,00,000 ہول ناکیاں ہوں، اس طرح کی ہول ناکیاں 1,00,000 مرنے سے لے کر کے جنت میں جانے تک بندہ ان راہوں سے گزرنا پڑے گا۔ جب بندہ اتنا تصور کرے گا تو پھر اس کی زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا بندہ اپنی قبر کو یاد رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو روتے تھے۔ لوگوں نے کہا اب آخرت کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس جا کے اتنا روتے؟ کہا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزلیں خود بخود نکل جائیں گی، لیکن اگر یہاں پہ پھنس گئے نا تو پھر آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ حضرات مکرم، بندہ اپنی قبر کو، اور پھر اخیر کے اندر آخرت کے معاملے، اگر بندہ یہ یاد رکھے نا کہ مجھے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب پیدا ہوگا، کیونکہ آخرت تو ایسی سخت چیز ہے، ایسی سخت چیز ہے، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا 3 سوال ہوں گے۔ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کس طرح کیا، اور تو نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ یعنی ہر کام کے بارے میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ بندہ ساری زندگی تو الگ بات ہے، اپنے ایک کام کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر صحیح ڈھنگ سے نہیں دے پاتا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بندہ ہندوستان چھوڑ کے اگر دوسرے ملک میں چلا جائے کرنسی چینج ہو جاتی ہے، الگ ملک میں چلا جائے کرنسی چینج ہو جاتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدلتی ہے، ایسے ہی بندہ جب دنیا چھوڑ کے آخرت میں جاتا ہے وہاں پہ بھی کرنسی بدل جاتی ہے۔ یہاں والی کرنسی وہاں نہیں چلتی ہے، وہاں نیکیوں والی کرنسی چلتی ہے۔ تو جو بندہ خالی ہاتھ اگر کسی ملک میں چلا جائے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ آپ سوچیں اس کا کیا بنتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کئی ہزار روپے قرضہ لیا، دلالوں سے بات کی، فورین میں کمانے کے لیے گئے اور پتا چلا کہ دلال نے دھوکہ دے دیا ہے۔ وہاں پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی۔ ان سے کبھی داستان سنو، ان کی باتیں کبھی سنو تو آپ کو پتا چلے گا وہ کتنی جو ہے وہ دردناک زندگی وہاں پہ تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں، کیسے وہاں پہ نوکری اور کیسے غلامی کرتے ہیں وہاں پہ جنگلوں کے اندر وہ۔ یعنی بندہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے کرنسی پاس میں نہ ہو تو یہ تباہی مچتی ہے۔ تو جو دنیا چھوڑ کے آخرت میں چلا گیا بغیر کسی کرنسی کے، بغیر کسی نیک اعمال کے، اس کا وہاں پہ کیا بنے گا؟ بندہ اس کا کبھی تصور کرے تو اس کی زندگی کے اندر کیسے نہیں انقلاب پیدا ہوتا۔ حضرت عبید بن عمیر یہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، گناہ کی دعوت دینے آئی۔ لوگوں نے ان کو سکھا کر کے بھیجا تھا جاؤ عبید بن عمیر کو تم گمراہ کرو اور ان کو گناہ کے اندر مگن کر دو۔ اب وہ گئی تھی کہ ہاں میرے حسن کو دیکھ کر کے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو ہی جائیں گے۔ حضرت عبید بن عمیر کے پاس جب وہ خوبصورت عورت جب پہنچی ہے تو آپ نے اسے کہا ایک بات بتا، اگر تو گناہ کرے گی اور یہ گناہ مرتے وقت میں تجھے دکھایا جائے گا تو کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا یہ گناہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال، تجھے کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہا جب مرتے وقت نہیں اچھا لگے گا، جب تجھے آخرت میں نہیں اچھا لگے گا تو آج ہی اس سے تو بچ کیوں نہیں جاتی؟ اس عورت پہ اس بات کا اثر ہوا کہ جو چیز میں اپنی آخرت کے لیے پسند نہیں کرتی وہ دنیا میں کیوں کروں؟ پھر پلٹ کر کے آئی، سارے گناہوں کو ترک کر دیا اور نیکیوں کی زندگی اس نے اپنی اختیار کی اور نیکیوں کے اندر وہ مگن ہو گیا۔ تو بندہ جب یہ موت کو یاد کرتا عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ غفلت، جو اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے نا وہ صرف موت کو بھول جانے اور موت سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر موت کو بندہ نہ بھولے نا تو پھر بندہ کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں۔ ایک عابد تھا بہت بڑا،
وہ بہت عبادت کرتا. شیطان نے چاہ کے اس کو بہکاؤں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے ابلیس دکھا دے. اس سے کہا گیا تو ابلیس کو دیکھنے کی دعا مت کر، تو یہ دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کر، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر. وہ بار بار یہی دعا کرتا، اے اللہ مجھے ابلیس دکھا دے، اے اللہ مجھے ابلیس دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. ابلیس اس کے سامنے ظاہر ہوا. اب شیطان نے جب دیکھا کہ ابلیس آ گیا، ڈنڈا اٹھایا، مارنے کے لیے آگے بڑھا، تو ابلیس نے کہا سن، مجھے پتا ہے تیری عمر 100 سال ہے، اگر مجھے پہلے سے یہ پتا نہیں ہوتا میں ابھی تجھے مار ڈال دیتا، تجھے ہلاک کر ڈالتا، لیکن مجھے پہلے سے معلوم ہے تو ابھی مر نہیں سکتا، تیری عمر ابھی 100 سال کی ہے. اب اس عابد، وہ شیطان تو کہہ کر کے بھاگ گیا. عابد جو اتنی عبادت کرتا تو سوچنے لگا ابھی 100 سال میری عمر ہے تو ابھی میں تھوڑا آرام کرتا ہوں، جب آخر وقت آئے گا تو پھر میں نیکی کے اندر لگ جاؤں گا. گناہ کرتے رہا اور پھر اسی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی. یعنی جب تک موت سے ڈرتا رہا تب تک نیک کام کرتا رہا. ابلیس نے آ کے اس کو بہکا دیا، اور اس طرح بہکا دیا کہ اس کے جال کے اندر وہ پھنس گیا کہ ابھی تو میری عمر 100 سال باقی ہے، تو ابھی اتنی جلدی مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو موت کی یاد بندے کے گناہوں پر بند باندھ دیتی ہے، بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے. اور جب بندہ موت کو بھولتا ہے تو خود بخود گناہوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بندہ گناہ کے اندر مگن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر وہاں کے معاملات تو، آخرت کے معاملات تو اتنے سخت ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا نا، 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. جب تک ان 5 کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدموں کو وہ ہٹا بھی نہیں پائے گا. وہاں پہ سوال کیا جائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا، وان شبابہ فیما ابلا، یہ پوچھا جائے گا جوانی کیسے تو نے گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. یعنی یہ سوالات جب تک ان کا جواب بندہ نہیں دیتا میدان قیامت سے ہٹ نہیں پاتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر بڑی باقی ہے، ابھی تو ہم چل پھر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر بڑھاپے کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ گھوم کر کے دیکھو، مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں بوڑھے کتنے ہیں، اس وقت دنیا میں بوڑھے کتنے ہیں؟ آپ کو نظر آئے گا بوڑھے بہت کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ بوڑھے ہوتے نہیں، اس سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. اگر سب لوگ بوڑھے ہوتے نا تو جتنے دنیا میں جوان ہیں اتنے بھی آپ کو بوڑھے نظر آتے. لیکن بوڑھوں کی تعداد ہر ملک کے اندر آپ چلے جائیں بہت کم آپ کو ملے گی، کیونکہ بڑھاپے تک پہنچنا یہ بہت کم ہو پاتا ہے. زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ تھا، اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے. میں ایک کام کرتا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہ معلوم کرتا ہوں اگر زندگی کا ایک دن بچ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کسی عالم کے پاس گیا، کسی عابد کے پاس گیا، سب کے پاس چکر لگایا، سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا. ساری جگہ گھوم کر کے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم کے پاس آیا. کہا حضور ایک بات آپ بتائیں. کہا کیا؟ کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی میں ایک دن باقی رہ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا سن، چاہے زندگی میں 2 دن باقی رہے یا 1 دن باقی رہے، چاہے 1 گھنٹہ باقی رہے، روزانہ جو میں کرتا ہوں وہی کروں گا. کہا حضور آپ موت کا وقت قریب آئے گا تب بھی وہی کریں گے جو روزانہ کرتے؟ کہا روزانہ میں اتنے نیک کام کرتا ہوں، اگر حضرت ملک الموت میرے سامنے بھی آ جائیں، اس کے اندر میں کچھ بڑھانا چاہوں، اضافہ کرنا چاہوں تو اضافہ کر ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. تو بندہ اگر اس نسخے پہ عمل کر لینا، روزانہ صبح میں اٹھے تو یہ سمجھے کہ یہ جو دن ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، بس اس کے بعد میں میری زندگی کے اندر کوئی نیا دن نہیں آنے والا ہے. میرے رب نے تو فرما دیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ آ کر کے رہے گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. بندہ جو ہے نا وہ کیا کیا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہیں بھی جا، آخر تجھے اپنے رب سے ملنا ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جائے تو چہرہ تو ایسا لے کے جائے نا کہ منہ دکھانے کے لائق ہو. جب بندہ دنیا کے اندر اپنا گنہگار چہرہ نہیں لے جانا چاہتا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ چہرہ کیوں لے کر کے جاتا ہے، کیوں لے کر کے جاتا ہے. اور حضرت ملک الموت کی جو رفتار ہے نا، ایک جگہ میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ موت انسان کی طرف پوری تیزی سے چل رہی ہے. اگر بندہ اس رفتار کو دیکھ لینا تو کھانا پینا بھی بھول جائے، کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن اس رفتار کو بندہ دیکھ نہیں پاتا. جیسے یہاں سے اگر ایک ٹرین پوری اسپیڈ سے روانہ ہو، اسے جانا ہو کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندر، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پہنچے گی نا. ایسے ہی حضرت ملک الموت، موت کی جو رفتار ہے پوری رفتار کے ساتھ میں ہماری طرف بڑھ رہی ہے. بس جب وقت آتا ہے تو ہم پر آ کر کے واقع ہو جاتی ہے. بندہ پھر کہیں پر بھی ہو، پھر اس کے بعد بچنے کی راہ نہیں نکلتی. حضرت سلیمان علیہ السلام
نے حضرت ملک الموت سے کہا تھا کہ کیا بات ہے، آپ آتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، پاس والے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ملک الموت نے کہا میری اس میں کچھ مرضی نہیں ہے، میں تو عرش کے پاس ہوتا ہوں، رب کی بارگاہ سے مجھے جو نوشتہ ملتا ہے، جس کا نام رہتا ہے، اس کی روح میں قبض کر لیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں وہیں پہ جاتا ہوں۔ ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانے کا حکم ہوتا ہے تو میں وہیں پہ چلا جاتا ہوں۔ حضرات مکرم، زندگی بڑی رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ جو زندگی کو انجوائے کرنے کا جو مزاج ہمارا پیدا ہوا ہے، یہ پہلے کے لوگوں میں کم تھا، اب آج کل دن بدن انجوائے کرنے کا مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی چاہتا میں لطف اٹھاؤں، زندگی کا مزہ لوں، زندگی میں عیش کروں، فلاں تو بڑے مزے کر رہا ہے میں بھی مزے کروں، فلاں تو بڑے آرام میں ہے میں بھی بڑے آرام سے زندگی گزاروں، چاہے اس کے لیے مجھے چوری کرنا پڑے، چاہے سود لینا پڑے، چاہے خیانت کرنا پڑے، چاہے جوا کھیلنا پڑے، چاہے حرام خوری کرنا پڑے، میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں بھی اپنی زندگی کا لطف اٹھاؤں گا۔ میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا آپ لطف اٹھائیں نا، لیکن کون سی زندگی کا؟ یہ چند دن کی زندگی کا لطف نہ اٹھائیں، بہت لمبی جو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی، اس کا لطف اٹھائیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی کا لطف اٹھانے سے کیا ہوگا؟ آپ مریں گے، لطف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اصل لطف تو اس زندگی کے اندر ہے نا، تو پھر آج عیش کر لو، کل کس نے دیکھا ہے یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ آج اعمال کر لو، آج اعمال کر لو۔ ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی انشاءاللہ، وہاں پر ہم آرام کریں گے، وہاں پہ ہم آرام کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اعمال ہیں، حساب نہیں ہے، آخرت کے اندر حساب ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے۔ تو جب وہاں پہ حساب ہی حساب ہے تو بندے کو پھر یہاں پہ بے حساب نیک کام کر لینا چاہیے، تاکہ وہاں پہ آرام سے بندہ حساب دے پائے۔ لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف کب جاتی ہے؟ میں نے کئی بار اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے، آج میں نے پھر ایک مرتبہ موت کی یاد دلائی تاکہ ہم موت کی تیاری کریں تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ اللہ رب قدیر ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔